نام کی شراب۔ سرمد کہتا ہے، اے بے خبر، تو ایک کتاب کی طرح اپنی ہستی سے انجان ہے۔ تجھ میں آیات الہی یعنی ربی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، یعنی خدا تیرے اندر ہے مگر تو اس سچائی کو نہیں جانتا، جس طرح پیالہ اپنے اندر پڑی ہوئی شراب سے بے خبر ہے۔ سرمد انسان کو پیغام دیتا ہے کہ اے بے خبر، تجھے اپنی ہستی کے اصل جوہر کی خبر نہیں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، جام است تن خاکی، جان است میں پاکی، جام دیگرم بخشد کئی جام علل دارد۔ یہ جام یعنی انسانی جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، مگر اس میں روح خالص شراب ہے۔ جب یہ گھروندہ ٹوٹ جائے گا تو خدا اس کے بدلے استھائی زندگی بخش دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری خودی نے تیرے اندر پڑے انمول خزانے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ غافل از گنجے کی دروے بدھ دفیں، یعنی ہم اس خزانے سے غافل ہیں جو زمین یعنی جسم میں دبا پڑا ہے۔ اس لیے تو اپنی ہستی کی کتاب کو دھیان سے پڑھ، تو اپنے اندر جھانک کر دیکھ۔ جیسے ہی تو اندر دھیان سے جھانکے گا اور اپنی روح کو یکسو یعنی ایکاگر کر کے اندر کی آنکھ کھولے گا، تجھے اپنے انتر میں دبا ہوا وہ درلبھ اور امولیہ خزانہ مل جائے گا۔ جب تجھے اپنے اندر شبد کا خزانہ مل جائے گا اور پرم آنند سے بھری شبد کی شراب تیرے ہاتھ لگ جائے گی تو مایاوی پدارتھوں اور اندریوں کے بھوگوں کا محتاج نہیں رہے گا، تو بھیخاری سے شہنشاہ بن جائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تو خدا سے مل کر خود خدا ہو جائے گا۔ گرو ارجن صاحب فرماتے ہیں، پیو دادے کا کھول ڈٹھا خزانہ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس خزانے کو پا کر تو شہنشاہ بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تو خدا سے مل کر خود خدا ہو جائے گا۔ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں، تو بمانی جان جملہ عالمیں، ہر دو عالم خود توئی بنی گردمیں، در حقیقت خود توئی ام الکتاب، خود زی خود آیات حق را بازیاب۔ یعنی اے انسان، تو اصل میں سارے عالم کی جان ہے، دونوں جہان تو خود آپ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تو خود ہی کتابوں کی ماں یعنی قرآن ہے۔ تیرے اندر اپنے آپ خدا کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ سرمد کہتا ہے، اے پرہیزگار یعنی زاہد تپسوی، تو پرہیزگاری چھوڑ دے، تو شراب پی۔ شراب حرام نہیں، حلال ہے۔ اس میں سے ہماوست کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ سرمد نے اپنے کلام میں بار بار شراب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بھرم پیدا ہو سکتا ہے کہ سرمد سچ مچ شراب کا شوقین تھا، مگر دراصل سرمد انگور کی بیٹی یعنی باہری شراب کا نہیں، خدا کے عشق، خدا کے کلام یعنی شبد کی شراب کا متوالا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، توئی میں واجب آید بادہ خوردن، یعنی اے محبوب، تو شراب ہے، اس لیے تیرے نام کی شراب پینا میرے لیے واجب یعنی ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، در ہما مذہب و ملت میں اشکست حلال، زاں کی بے او نتما دید خدا را دید۔ ہر قوم اور مذہب میں خدا کے نام کی شراب حلال یعنی جائز ہے، کیونکہ اس کے بغیر خدا کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ اس الہی کلمے کلام
یا شبد کو صوفیوں نے کئی ناموں سے پکارا ہے۔ اسے سلطان الاذکار یعنی سمرنوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ اسے صوت سرمدی یعنی امر آواز، ندائے آسمانی، ندائے سلطانی، غیب کی آواز اور آواز مستقیم یعنی سیدھی آواز بھی کہا گیا ہے۔ سرمد نے شبد یا نام کو کوثر آب حیات یا امرت کا سروور کہا ہے۔ اسی شبد کو صوت تعظیم یعنی ستکار یوگ آواز بھی کہا ہے، اور اسے ہی آیات الہی کہا ہے۔ آیات آیت کا بہووچن ہے۔ آیت کا ارتھ ہے نشانی، الہی کا ارتھ ہے دیوی یا دیویہ۔ اس لیے سرمد نے شبد کو خدا سے اترنے والی آیت، کلام یا کلمہ کہا ہے۔ سوامی جی مہاراج نے شبد دھن کو صوت عزیز کا نام دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں، ہر چی گویم شنو بگوشے تمیز، روح را کش رساں بصوت عزیز۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے کان دے کر سنو، اپنی روح کو کھینچ کر اس پیاری آواز میں لگاؤ۔ حضرت شاہ نیاز فرماتے ہیں، عالم از صوت این ظہور گرفت، از حضورش بساط نور گرفت، یعنی سارا سنسار صوت یعنی شبد سے ظاہر ہوا ہے، اور سارا نور اسی سے پرکٹ ہوا ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں، حیف در بندے جس میں درمانی، نشنوی صوت پاک رحمانی۔ افسوس ہے کہ جسم کی قید میں بند ہونے کے کارن انسان رحمان یعنی دیالو پربھو کی نرمل آواز یعنی شبد کو نہیں سن سکتا۔ خواجہ حافظ نے بھی اسی بات کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے، بنوش باداؤ عزم وصالے جانا کن، سخن شنو کی زنندت زی بام عرش سفیر۔ عشق الہی کی شراب پی اور محبوب خدا سے وصال کا ارادہ کر، کلمے کی آواز سن جو تجھے عرش یعنی اونچے روحانی منڈلوں سے پکار رہا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، ہر روز پنچ نوبت بر درے او، ہمی کوبند کوسے کبریائی، اگر افتد بگوشت سوتے آ کوس، زی کبرو از حسد یابے رہائی۔ ہر روز مالک کے دوار پر 5 نوبتیں اس کی بڑائی کا نکارہ بجاتی ہیں۔ اگر اس نکارے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جائے تو اہم اور عرشا سے چھٹکارا ہو جائے۔ کسی مہاتما نے شبد کی ایک آواز کا ذکر کیا ہے تو کسی نے 5 سوکشم روحانی منڈلوں میں الگ الگ روپ میں سنائی دینے والی شبد کی آواز کی اور اشارہ کیا ہے۔ شبد کی آواز ایک ہی ہے، لیکن الگ الگ روحانی منڈلوں کی بناوٹ جدا جدا ہونے کے کارن یہ آواز ان میں الگ الگ روپ میں سنائی دیتی ہے۔ دنیا کے سب پیروں، فقیروں اور درویشوں نے انسان کو اپنی روح کو اس آواز میں جذب کرنے کا پیغام دیا ہے۔ یہ آواز الہی جوہر بھاؤ خدا کی ہستی کا سار ہے۔ خدا کلمے یعنی نام یا شبد کا سمندر ہے۔ پیر یا ساقی کلمے کی لہر ہے اور روح کلمے کی بوند ہے۔ جب ہم اپنی روح روپی بوند کو مرشد روپی لہر کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ لہر روح کو ساتھ لے کر خدا روپی سمندر میں سما جاتی ہے۔ سرمد اشارہ کر رہا ہے کہ اسلام میں باہری شراب حرام ہے، مگر جس شراب کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ حلال ہے، کیونکہ اس سے ہر جگہ اس خداوند کریم کا نور دکھائی دینے لگتا ہے۔
स्पष्ट है कि सरमद उस रूहानी शराब की तरफ इशारा कर रहा है जिससे रूह कसरत यानी अनेकता या द्वैत से वहदत यानी एकता या अद्वैत में पहुंच जाती है। सरमद का कलाम है, खुदा के नाम की शराब और जाम यानी प्याला का भेद बहुत कम लोगों पर खोला जाता है। ये भेद हर मुर्दा दिल को नहीं बताया जाता। ए जाहिद यानी तपस्वी, खुदा की कसम, तुझे खुदा के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये ख्याल नादान की कल्पना से परे है। इस रुबाई से भी साफ जाहिर है कि सरमद किसी गुप्त शराब की बात कर रहा है, उस इलाही शराब की जो खुदावंद करीम की रहमत से मिलती है, और ये भेद सिर्फ जिंदा दिल इंसानों पर जाहिर किया जाता है। जो लोग खुदा की तरफ से बेखबर हैं वे मुर्दा दिल हैं, जो उसके इश्क और उसकी जुदाई में तड़पते हैं वे असल में जिंदा दिल हैं, और उन्हीं पर खुदाई इश्क की शराब का भेद जाहिर होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, आ शराबे हक खितामश मुश्कनाब बादारा खितमश बुवद गंदो अजाब। ये खालिस यानी पवित्र इलाही शराब है जिसे कस्तूरी यानी इलाही कलमा से मोहरबंद किया गया है। इसे सिर्फ खुदा के आबिद यानी भक्त ही पीते हैं। इसका नशा स्थायी है। इसके मुकाबले में दुनिया की शराब गंदगी है जिस पर कभी न खत्म होने वाले दुखों की मोहर लगी हुई है। सरमद कहता है, होशियार यानी सुचेत वह है जो गुलाबी रंग के प्याले पीता है, उसे सब दुखों से छुटकारा मिल जाता है। शराब पी, क्योंकि होनी का शिकारी तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए तेरा पीछा कर रहा है। सरमद कहना चाहता है कि सच्चा ज्ञानी वह है जो नाम की शराब पीता है, क्योंकि इससे ही दुखों से छुटकारा मिलता है। वह खबरदार करता है कि मौत का शिकारी तेरे पीछे लगा हुआ है, इसलिए तू नाम की शराब पीने यानी नाम की कमाई में देरी ना कर। सरमद आगे कहता है, दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तक हो सके शराब के जाम यानी प्याले पीते जाओ। जमशीद को जाम से ही दौलत मिली, ये सच्ची नसीहत है, इसे मत भुलाना। कहा जाता है कि सुल्तान जमशीद के पास एक ऐसा प्याला था जिसमें उसे सारी दुनिया दिखाई देती थी। सरमद इशारा करता है कि जमशीद को तो जाम में बाहरी दुनिया दिखाई देती थी। तुम नाम की शराब का प्याला पियोगे तो तुम्हें सारी त्रिलोकी दिखाई देने लगेगी और तुम त्रिकालदर्शी बन जाओगे। जब तुम खुदा के कलाम या नाम से जुड़ जाओगे तो समस्त खंड ब्रह्मांड पुस्तक की तरह तुम्हारी रूह की आंख के सामने खुल जाएंगे। सरमद कहता है, इश्क की शराब के सुरूर यानी आनंद के सामने दूसरा कोई सुरूर नहीं है। बिना दुख उठाए खुदा से मिलाप का नशा नसीब नहीं होता। इस दुनिया के मै खाने में सिवाय रंजो गम के और कुछ नहीं है। इसमें सुख शांति का नामो निशान तक नहीं है। सरमद समझाना चाहता है कि दुनिया दुखों का घर है। ये न कभी सुखों की नगरी बनी है और न बन ही सकती है। सच्चा आनंद खुदा के विसाल में है, और खुदा का विसाल खुदा के इश्क या नाम की शराब से हासिल होता है। बादाए इश्क अज गमे जानाना अस्त, हर की खुद अज खवेशतन बेगाना अस्त। इश्क की शराब से मुराद महबूब का गम यानी इश्क है। जिसने पी वह अपने आप को भूल गया। सरमद कहता है,
جو ہر وقت میرے تصور یعنی دھیان میں کھویا رہتا ہے، وہ دیکھنے میں بے ہوش نظر آتا ہے پر اصل میں باہوش یعنی سچیت ہوتا ہے۔ اس عشق کا نشہ نرالا ہے۔ یہ شراب ہر دل میں ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ اس ربائی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سرمد آنترک شراب کا ذکر کرتا ہے۔ وہ شراب ہر انسان کے اندر ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ باہری شراب پینے والا انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اندر نام کی مدیرا پینے والا انسان پرم چیتن اوستھا میں پہنچ جاتا ہے۔ اس مدیرا کو پینے کا سوبھاگیہ کسی ورلے منشیہ کو ہی پراپت ہوتا ہے۔ خواجہ حافظ فرماتے ہیں، بر درے میخاں نہ رفتن کار یک رگا بود، خود فروشاں راہ بکوئے میں فروشاں راہ نیست۔ یعنی خدا کے عشق کی شراب ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جہاں اس کے عشق کی شراب ملتی ہے، اس شراب خانے میں جانا کسی پکے ارادے اور کامل یقین والے انسان کا کام ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں کے لیے بیچ رکھا ہے، انہیں اس مے خانے کا راستہ نہیں ملتا۔ سرمد کہتا ہے، میں خدا کے ساتھ زہد یعنی پرہیزگاری کا فریب کروں، خدا کی قسم کبھی نہیں۔ میں خدا کے سوائے کسی اور سے کچھ مانگوں، میری توبہ۔ میں شہنشاہ ہوں اور میری اس ملک فراغت یعنی بندھن مکت دنیا پر حکومت ہے۔ میں پل بھر بھی شراب خانے سے جدا ہو جاؤں، کبھی نہیں۔ سرمد سمجھا رہا ہے کہ جو نام کے جام بھر بھر کر پیتا ہے، اسے کسی قسم کی باہر مکھی عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اس درگاہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ پریورتن، دکھ اور وناش کے اس بندھن کاری جگت سے آزاد ہو کر اس ملک فراغت یعنی بندھن مکت دنیا یا امر دنیا میں پہنچ جاتا ہے، جہاں دکھ، پریورتن اور موت کا دخل نہیں ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، چون نیست شوی تمام در میں، آ ساعت ہست در کمالے۔ جب تم اپنے آپ کو خدا کے نام کی شراب میں جذب کر دو گے، تب تمہیں وہ زندگی ملے گی جو ہمیشہ قائم رہے گی، یعنی تم جنم مرن کے چکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ شری گرو گوبند سنگھ جی ظفر نامہ میں فرماتے ہیں، بدھی ساقیا ساغرے سرخ فام کی مارا بکار است وقت مدام۔ اے ساقی، مجھے لال رنگ کا پیالہ دے تاکہ اسے پی کر میں سدا کی زندگی حاصل کر سکوں۔ سرمد اپنی طرف اشارہ کرتا ہوا کہتا ہے کہ جو بھی مجھے مد مست شرابی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اگر کوئی مجھے نیک پاک کہتا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ سرمد کہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ بھکاری نہ بنا رہے اور بادشاہ بن جائے تو بہتر ہے تو پارسائی یعنی نرملتا کا خیال چھوڑ دے۔ شراب کے آخری قطرے تیرے دل یعنی من کو صاف کر دیں گے۔ تو میخانے سے قدم باہر نہ رکھ۔ سرمد سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تو در بدر کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتا ہے اور خدا کی درگاہ میں پہنچ کر سچا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو کسی دوسرے ڈھنگ سے من کو نرمل کرنے کا خیال چھوڑ دے۔ من جب بھی نرمل ہوگا، نام کی شراب سے ہوگا۔ اگر تو من کو نرمل کر کے اس پرم نرمل پربھو میں سمانا چاہتا ہے تو پل بھر کے لیے بھی دل سے نام کو جدا نہ کر۔ سرمد کہتا ہے، وہ ہر جگہ جہاں سے محبوب کا غم ملتا ہے
سکون بھری ہے۔ اس کے بنا کسی کو دنیا میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ تو محبوب اور شراب کے جام سے غافل نہ ہو۔ اگر تو جمشید کی دولت چاہتا ہے تو یہ جام میں ہے۔ سرمد سمجھا رہا ہے کہ اس محبوب حقیقی کے عشق کے بنا زندگی کسی کام کی نہیں۔ اس پریتم کے پریم کا دکھ بھی سکھ دایک ہے اور دنیا کے سکھ بھی دکھ دایک ہیں۔ وہ نصیحت کرتا ہے کہ تو سب چیزوں کو بھلا دے مگر اس محبوب کے عشق اور اس کے نام کے جام سے کبھی غافل نہ ہو۔ سلطان جمشید کے پاس غیبی یعنی رہسیہ میں دولت تھی۔ سرمد اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں جمشید والی ساری دولت خدا کے نام کے جام سے مل جائے گی۔ خواجہ حافظ کہتے ہیں، گرت حواست کی چوں جم بسر غیب رسی، بیاؤ ہم دمے جامے جہاں نما می باش۔ اگر تجھے خواہش ہے کہ جمشید کی طرح غیب یعنی رہسیہ کا بھید پا سکے تو آ اور جامے جہاں نما یعنی مرشد کا ساتھی بن جا۔ سرمد کہتا ہے، آسمان کے مینا یعنی شیشہ یا پیالہ سے بے شمار پتھر گر رہے ہیں۔ یہاں صلح کے پردے میں جنگ ہو رہی ہے، دوستی کے پردے میں دشمنی پل رہی ہے۔ یہاں بچاؤ کا ایک ہی سادھن شراب کا جام ہے، کیونکہ پتھر جیسا بھی ہو اس کا شراب کے پیالے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سرمد اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ سنسار روپی آسمان سے انسان پر ہر پل دکھوں اور مصیبتوں کے پتھر گر رہے ہیں۔ سنسار میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ سرمد نے دوستی کے پردے میں دشمنی کی بات کہی ہے۔ یہ مایا کا دیش ہے۔ مایا نے قدم قدم پر انیک پرکار کے پرلوبھن رکھے ہیں۔ یہاں انیک پرکار کی سندر وستوئیں اور پدارتھ ہیں۔ یہاں بے شمار سندر شکلیں، منوہر راگ راگنیاں اور ناٹک آدی ہیں۔ یہاں انیک پرکار کے اندریوں کے لبھاونے بھوگ ہیں۔ یہ سب پرلوبھن آتما کو اس سنسار میں پھنسا کر رکھنے کے لیے مایا دوارا بچھایا گیا مہا جال ہے۔ یہ سب ہمیں اپنے نج گھر اور اس کے پرم آنند سے دور رکھنے کے لیے مایا دوارا رچا گیا چکرویو ہے۔ یہ دوستی کے پردے میں بھینکر دشمنی ہے۔ ان سب دھوکوں سے بچنے کا ایک ہی سادھن خدا کے عشق یا کلمے یعنی نام کی شراب ہے۔ جیسے شرابی کے من پر باہر کے حالات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح خدا کے نام کی شراب میں مست عاشق دنیا کے دکھوں سے بے نیاز ہو کر ہمیشہ خدا کے وصال میں مگن رہتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مست ہمی باش او میا سوئے خود، چوں بخود آئی تو مقید شدی۔ ہمیشہ خدا کے نام کی شراب میں مست رہ، کبھی ہوش میں نہ آ۔ جب تو ہوش میں آئے گا تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پائے گا۔ سرمد کہتا ہے، خدا کی رحمت سے میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ مجھے جو کی روٹی میں سنتوش ہے اور میرا حوصلہ بلند ہے۔ مجھے نہ دین کا ڈر ہے اور نہ دنیا کا۔ میں خانے کے ایک کونے میں آزادی سے بیٹھا رہتا ہوں۔ اس ربائی میں خانے سے بھاؤ خدا کی بندگی کے لیے چنے ہوئے اس ستھان سے ہے جہاں درویش دین اور دنیا سے بے نیاز ہو کر روکھی سوکھی روٹی کھا کر خدا کی عبادت میں مست رہتا ہے۔ سرمد خدا کے عشق اور عبادت کی شراب اور اس سے ملنے والے الہی
سرور کی طرف اشارہ کرتا ہوا ہر کسی کو یہ سچی شراب پینے کی پریرنا دیتا ہے۔ سرمد ایک انیہ ربائی میں کہتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ تو اپنے آپ سے آگاہ یعنی جانکار نہیں ہے، تو اپنا برا چاہنے والا ہے، اپنا بھلا چاہنے والا نہیں ہے، تو غفلت کے خمار یعنی نشے سے بے ہوش ہے، تو صبح کی شراب یعنی صبح سویرے اٹھ کر نام کا رس پان کرنے سے واقف نہیں ہے۔ ان ربائیوں میں سرمد کس شراب کی اور اشارہ کر رہا ہے؟ ایک، اس شراب کی اور جو سب کے اندر ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ دو، اس شراب کا بھید خدا کی دیا مہر سے ملتا ہے۔ تین، یہ بھید مرشد دوارا صرف خوش قسمت جیووں کو ملتا ہے۔ چار، یہ شراب بے ہوش نہیں کرتی بلکہ اندرونی طور پر باہوش بناتی ہے۔ پانچ، یہ شراب پینے سے آتما اگیانتا کی نیند سے بیدار ہو کر پرم چیتن اوستھا کو پراپت کر لیتی ہے۔ چھ، یہ شراب سب دکھوں کو دور کرنے والی ہے، اس میں الہی سرور یا پرم آنند بھرا ہوا ہے۔ سات، یہ شراب روح کو ہر قسم کے بندھنوں سے مکتی دلانے والی ہے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سرمد خدا کے عشق اور عبادت دوارا اندر کلمے یا شبد کے روپ میں ملنے والی شراب کی اور اشارہ کر رہا ہے۔ اسے خدا کے عشق کی شراب کہو، عبادت کی شراب کہو، کلمے یا نام کی شراب کہو یا الہی شراب کہو، بات ایک ہی ہے۔ خدا کا نور اور زندہ مرنا۔ سرمد کہتا ہے، جب تک تو مرنا نہیں جانتا تو اصل میں زندہ نہیں ہے، لیکن یہ درجہ کم ہمت والوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ جب تک تو شمع کی طرح نہیں جلے گا تجھے اندرونی پرکاش پراپت نہیں ہوگا۔ سرمد نے اس ربائی میں فارسی شبدوں نیست اور ہست کا پریوگ کیا ہے۔ نیست کا ارتھ ہے فنا ہو جانا یا مر جانا، ہست کا ارتھ ہے زندہ ہو جانا یا امر ہو جانا۔ سرمد یہاں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بقا فنا میں ہے، یعنی استھائی زندگی موت میں ہے۔ یہاں سرمد قدرتی موت کی بات نہیں کر رہا۔ اگر قدرتی موت کے بعد خود بخود لافانی زندگی مل جائے تو انسان کو جیتے جی روحانی ابھیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ سرمد اشارہ کر رہا ہے کہ جیتے جی مرنے کے روحانی ابھیاس سے ہی امر جیون پراپت ہوتا ہے۔ وہ صاف طور پر خبردار کرتا ہے کہ یہ کام کمزور ارادے اور کمزور ہمت والے لوگ نہیں کر سکتے۔ جو خودی یعنی ہومے کو فنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے، جو روحانی ابھیاس دوارا روح کو آنکھوں کے نچلے حصے میں سے سمیٹ کر آنکھوں کے اوپر کے حصے میں لا کر خدا کے نور میں جذب کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وہی جیتے جی مر کر امر جیون حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ کا فرمان ہے، مر جاؤ تاکہ پھر زندہ کر دیے جاؤ۔ جس آنترک نور کا سرمد نے اشارہ کیا ہے اسے خدا کا نور کہو یا کلمے کا نور کہو، ایک ہی بات ہے۔ سرمد نے اپنے کلام میں جگہ جگہ اشارہ کیا ہے کہ خدا کا نور ہر جگہ سمایا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اللہ ہی کے نور سے زمین اور آسمان کی روشنی ہے۔ سرمد کہتا ہے، میرے من کی لال منی میں خدا کا نور سمایا ہوا ہے،
यही नूर समुद्र के मोती में भी है और यही पत्थर में से पैदा होने वाली चिंगारी में भी है। कितनी विचित्र और आश्चर्यजनक लीला है कि वह नूर सब में है, लेकिन सब उससे गाफिल हैं। मोती, पत्थर और मन तीनों में नूर की ओर इशारा करते हुए सरमद समझा रहा है कि खुदा का नूर सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं है, बेजान चीजें भी उस नूर से ही रोशन हैं। लेकिन हैरत यानी अचंभा तो ये है कि खुदा का नूर सब में है, मगर सब के सब उससे बेखबर हैं। प्रश्न ये उठता है कि मन में समाये हुए नूर को कैसे जाहिर किया जाए। सरमद कहता है कि इसके लिए जिंदा मरना जरूरी है। सरमद ही नहीं, हर सूफी दरवेश ने अपने कलाम में जिंदा मरने की जरूरत पर जोर दिया है। जिंदा मरना में एक विरोधाभास छिपा हुआ है। जो जिंदा है वह मुर्दा नहीं हो सकता, जो मुर्दा है वह जिंदा नहीं हो सकता। फिर इस जिंदा मरना का असल भाव क्या है? वास्तव में जिंदा मरना वह रूहानी अभ्यास है जिसके जरिए अभ्यासी अपनी चेतन सत्ता को आंखों के निचले हिस्से में से समेटकर आंखों के पीछे और उनके मध्य में स्थिर कर लेता है। इसे यकसुई या समाधि की अवस्था भी कहा गया है। इसमें जिंदगी और मौत का अमल यानी प्रक्रिया इकट्ठा चलता है। शरीर के आंखों के निचले हिस्से में से रूह के सिमट जाने के कारण आंखों से नीचे का हिस्सा सुन या मुर्दा हो जाता है, परंतु आंखों के ऊपर वाला हिस्सा जागृत, चेतन या जिंदा होता है। हजरत मोहम्मद साहिब हदीस में फरमाते हैं, मूतू कब्ल अन तुमूतू, यानी मरने से पहले मरो। हकीम सनाई फरमाते हैं, बमीर ए दोस्त पेश अज मरग अगर मी जिंदगी ख्वाही। ए दोस्त, मरने से पहले मर जा अगर तू जिंदगी चाहता है। गुलशने राज में लिखा है, फानी शौ अगर बकात बायद बगुजर जी खुद अर खुदात बायद। अगर तू बका यानी अमरत्व चाहता है तो फानी यानी मुर्दा हो जा। अगर तू खुदा से विसाल का ख्वाहिशमंद है तो अपनी खुदी यानी हौमे को मिटा दे। मौलाना रूम ने हजरत मोहम्मद साहिब के इस कथन की ओर इशारा किया है, बहरे ई गुफ्त आ रसूले खुश पयाम रमजे मोतू कब्ल मोतू या किराम। हम चुना की मुर्दा अम मन कब्ले मौत ज आ तरफ आवुर्दा अम ई सी तो सौत। रसूल ने इशारा देते हुए फरमाया है, ए नेक इंसानों, मरने से पहले मर जाओ जैसा कि मैं मरने से पहले मुर्दा हूं, और उस तरफ यानी रूहानी मंडलों से तुम्हारे लिए खुदा का पैगाम लाया हूं। ने चुना मरगे की दर गूरे रवि, मर्गे तब्दीली की दर नूरे रवि। यह ऐसी मौत नहीं है कि तू कब्र में चला जाए, बल्कि ये ऐसी मौत है कि तू नूर की दुनिया में पहुंच जाएगा, यानी जीते जी मरकर लाफानी यानी अमर जिंदगी हासिल कर लेगा। सूफी दरवेश समझाते हैं कि जब तक रूह आंखों के निचले हिस्से में कैद है, इसे हकीकत यानी सत्य या इलाही नूर का अनुभव नहीं हो सकता। इसे इस नूर को देखने के लिए आंखों के निचले हिस्से की कब्र या कैद से आजाद होकर आंखों से ऊपर के रूहानी देश में दाखिल होना पड़ेगा। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, मर गए जो मरने थी पहले,
तिन्हा रबनू पाया हूँ। एक और रुबाई में सरमद नाटकीय अंदाज में कहता है, मेरे इश्क का ढंग निराला है, मेरा हाल तूर के सुखन से जुदा है, मैं हकीकत के साक्षात दीदार का मतवाला हूँ, मेरी कल्पना और मेरा चिंतन जुदा है। सरमद की बात समझने के लिए हजरत मूसा की कहानी को समझना जरूरी है। हजरत मूसा ने तूर पर्वत पर खुदा के दीदार की प्रार्थना की तो खुदा की आवाज आई लंतरानी कि तू मेरा जलवा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सरमद खुदा से दुआ करता है कि मेरे अंदर जल रही इश्क की आग मूसा की चाह से जुदा है, मेरी बंदगी यानी फिक्र और मेरी रूह की उड़ान जुदा है। मैं तेरी हकीकी सूरत के अंदरूनी दीदार का आशिक हूं। सरमद कहना चाहता है कि खुदा के नूर को अपने अंदर जिक्र यानी सिमरन और तसव्वुर यानी ध्यान के द्वारा ही देखा जा सकता है। जिक्र और तसव्वुर के इस रूहानी अभ्यास के जरिए ही रूह उड़ान भरकर उन ऊंचे मंडलों में जा सकती है जहां खुदा का नूर साफ दिखाई देता है। जिक्र तसव्वुर यानी सिमरन और ध्यान। सरमद कहता है, अगर तू चाहता है कि तुझ पर उसकी दया मेहर बनी रहे और तुझे दोनों जहानों में शांति मिले तो तू उसके ख्याल यानी ध्यान को अपनी पूंजी बना ले। तू उसके प्यार में डूबा रह, क्योंकि इससे ही उस लोक यानी परलोक में लाभ होगा। इस रुबाई में सरमद ने रूहानी अभ्यास में तसव्वुर यानी ध्यान के महत्व पर जोर दिया है। हम वहां होते हैं जहां हमारा ध्यान होता है। हम जिसका ध्यान करते हैं उसका ही रूप हो जाते हैं। कुल मालिक का ध्यान ही हमारा सच्चा धर्म और सच्चा कर्म है। आज हमारी हालत ये है कि हमारा ध्यान दुनिया के शक्लों पदार्थों में पूरी तरह फंसा हुआ है। हमारे अंदर यह ध्यान इस कदर घर कर चुका है कि ये ध्यान हमें बार बार इनकी तरफ खींचकर ले जाता है। संसार और इसके दुखों से बंधे रहने का कारण ही हमारा ध्यान है। सरमद समझाता है कि अगर खुदा की रहमत चाहते हो, अगर दुखों से छुटकारा हासिल करना चाहते हो, अगर सच्चा और स्थायी सुख हासिल करना चाहते हो, तो मुर्शिद के तसव्वुर यानी ध्यान का व्यापार करो। ये ध्यान तुम्हें झूठी दुनिया के ध्यान से निकालकर उस सच्चे खुदावंद करीम के ध्यान में जज्ब कर देगा। इस वक्त तुम दुनिया के ध्यान में फंसे हुए हो। जब उस महबूब हकीकी के ध्यान में खो जाओगे तो उसका रूप बन जाओगे। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, दुआए सुबह शामे तू कलीदे गंजे मकसूद अस्त, बाई राहो रविश मीरो की बा दिलदार पैबंदी। तेरी सुबह और शाम की दुआ यानी खुदा का जिक्र यानी सिमरन और तसव्वुर यानी ध्यान खुदा के खजाने की चाबी है। इसी रास्ते और लगातार जिक्र तसव्वुर से तेरा महबूब हकीकी से मिलाप हो जाएगा। कुरान शरीफ में फरमाया है, बेशक रात का उठना मन को खूब जेर यानी काबू करता है और उस वक्त दुआ भी ठीक दिल से निकलती है, यानी भजन सिमरन में मन लगता है। फिर फरमाया है, अपने परवरदिगार का नाम हर समय लेते यानी सिमरन करते रहो और दिलो जान से उसी के हो जाओ। सरमद का कलाम है, बिना महबूब के फिक्र और ख्याल के सुख नहीं मिल सकता। दुनिया की धन दौलत और मान बढ़ाई की चिंता ना कर, अपना दिल और जान
اس دلبر کے حوالے کر دے، اس پائیدار یعنی استھائی دولت سے دور نہ رہ۔ سرمد کہتا ہے بے فکر و خیال دوست راحت نہ بود۔ یہاں فکر کا ارتھ ذکر یا سمرن ہے اور خیال کا ارتھ تصور یا دھیان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے جب بھی سچا سکھ ملے گا محبوب کے ذکر اور تصور سے ملے گا۔ سرمد آگے کہتا ہے کہ تو دنیا کی دولت اور مان بڑائی کا اندیشہ چھوڑ دے۔ اندیشہ کا ارتھ بھی فکر، چنتن یا دھیان ہے۔ سرمد اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کا سمرن اور دھیان دکھ دائک ہے، جبکہ پرماتما کے نام کا سمرن اور دھیان سکھ دائک ہے۔ سرمد اپنے دل اور جان کو محبوب کے حوالے کر دینے کی نصیحت کرتا ہے۔ خود را بخدا گزار او بگزر زی ہما، یعنی سب کچھ چھوڑ کر خدا کا بن جا۔ مطلب یہ ہے کہ تو محبوب کے ذکر اور تصور میں اس طرح کھو جا کہ تیری روح اس میں سما کر اس کا یعنی خدا کا روپ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی سچی دولت ہے جس سے کبھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا روم کہتے ہیں سامائے عہد ازل را یاد کن، رخشائے فطرت چوں داری باد کن۔ ازل یعنی آدی کے اس وعدے کو یاد کر جو تو نے خدا کے ساتھ کیا تھا کہ میں تجھے پل پل یاد کروں گا۔ تو قدرتی طور پر ذکر کرنے کی چنگاری اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کو ہوا دے یعنی اس کا لابھ اٹھا۔ آپ آگے کہتے ہیں ہر گہت نسیاں بتازد ذکر گو تان نماند غیر ذکر و فکر ہو۔ جس وقت بھی بھول یعنی غفلت تجھ پر حملہ کرے تو ذکر یعنی سمرن کر، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر یعنی سمرن اور دھیان کے سوائے تجھے کچھ بھی یاد نہ رہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نیست، یاد کر اپنے خدا کو جس وقت تو بھولا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ سلطان باہو بھی کہتے ہیں یار یگانا ملسی تاں جے سردی بازی لائیں ہو، عشق اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا علائیں ہو، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائیں ہو، ذاتے نال جے ذاتی رلے تد باہو نام صدائیں ہو۔ باہو با جمع ہو سے بنا ہے، جس کا ارتھ ہے جس کے ساتھ ہو یعنی خدا ہو یا جو ہو کے ساتھ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ تیرا خدا سے تبھی ملاپ ہوگا جب تو سر کی بازی لگائے گا۔ سر کی بازی لگانے کا یہ ارتھ ہے کہ تو خدا کے عشق میں مستانہ ہو جا۔ خدا کے عشق میں مستانہ ہونے کا بھاؤ یہ ہے کہ تو سانس سانس خدا کا ذکر یعنی سمرن کر، اور خدا کے اسم یعنی نام، شبد یا کلمے کے تصور یعنی دھیان کی مدد سے اپنی روح کو آنکھوں کے پیچھے کھڑا کر لے۔ اس طرح تیرا خدا سے وصال ہو جائے گا اور تو سچے لفظوں میں باہو یعنی جو خدا سے مل چکا ہو کہلانے کا حقدار ہو جائے گا۔ سرمد سمجھاتا ہے آخری وقت دنیا تیرا ساتھ نہیں دے گی، تو خدا کی راہ پر چلنے کی کوشش کر، خدا ہی مہربان محبوب ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ محبوب کی منزل کیسے ملے گی؟ میں کہتا ہوں کہ اس تک پہنچنے کا یہی طریقہ ہے۔ خدا کی راہ پر چلنے کی کوشش سے سرمد کا اشارہ خدا کی محبت اور عبادت کی طرف ہے۔ اس ربائی کو
پڑھتے وقت ان رباعیوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے جن میں سرمد نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خدا کی محبت، خدا کی عبادت اور اس کے ذکر یعنی سمرن اور تصور یعنی دھیان کے بنا خدا سے ملاپ ناممکن ہے۔ یہاں سرمد اشارہ کر رہا ہے کہ آخری وقت دنیا اور دنیا کی محبت کام نہیں آئے گی۔ آخری وقت کوئی چیز کسی کی مدد نہیں کر سکتی، صرف خدا، مرشد اور خدا کا کلمہ ہی اس وقت سچے دوست اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سرمد کہتا ہے تو اپنے دل کو محبوب کی یاد سے خوش رکھ، اس طرح تجھے دکھوں اور چنتاؤں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جو دوست دن رات تیرا ساتھ نبھائیں تو خوشی اور غمی میں ہمیشہ انہیں یاد رکھ۔ سرمد اشارہ کر رہا ہے کہ خدا کا ذکر اور تصور من کو سچی شانتی دیتا ہے۔ اس سے انسان دنیا کے دکھوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ یاران کی شب و روز رفیقت بودند، یعنی ان دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھ جو دن رات تیرا ساتھ نبھاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان دن رات کسی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ سرمد کا اشارہ خدا اور اس کے نام یا ذکر و تصور کی طرف ہے۔ یہ انسان کے ایسے سچے ساتھی ہیں جو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ ایسے ساتھی ہیں جو دن رات اور اندر باہر ہمیشہ اس کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ یہ ایسے ساتھی ہیں جو ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں اور آخر اسے سب مشکلوں اور مصیبتوں سے آزاد کر کے اسے اوناشی سکھوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ اس بھاؤ کو آگے بڑھاتے ہوئے سرمد کہتا ہے، میں اس محبوب کے عشق کے دائرے میں قید ہوں، ہزار ہزار شکر ہے کہ میں ہر دم اس کی یاد میں خوش رہتا ہوں۔ میرے دل میں دین اور دنیا کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ میں نے اپنے کندھے سے یہ بھاری بوجھ اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ سرمد سمجھا رہا ہے کہ جو ہر دم خدا کے ذکر یعنی سمرن یا خدا کی یاد میں مست رہتا ہے، وہ زندگی کے ہر قسم کے بوجھ سے مکت ہو جاتا ہے۔ کبیر صاحب کہتے ہیں، سمیرن سے سکھ ہوت ہے، سمیرن سے دکھ جائے، کہے کبیر سمیرن کیے سائیں ماہ سمائے۔ خدا کے نام کا سمرن سب دکھوں کو ناش کرنے والا ہے۔ خدا کے نام کا سمرن سب سکھوں کی کھان ہے، کیونکہ نام کے سمرن دوارا آتما پرماتما میں سما کر اس کا روپ ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف میں خدا کا فرمان ہے، اپنے پروردگار کو زور زور کی آواز سے نہیں بلکہ اپنے دل ہی میں صبح شام یاد کرتے رہو۔ سرمد کہتا ہے، محبوب کے عشق کے غم سے دل زندہ ہو جاتا ہے، اس سے لافانی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر تو محبوب کو گلے لگانا چاہتا ہے تو ایک پل کے لیے بھی اس کے خیال سے جدا نہ ہو۔ سرمد اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا کی محبت میں کھویا ہوا دل مردہ ہے، صرف وہ دل زندہ ہے جس میں محبوب کے وصال کی تڑپ ہے۔ سرمد سمجھا رہا ہے کہ اس محبوب حقیقی سے وصال کر کے لافانی زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ اس محبوب کا ذکر اور تصور ہے۔ خدا کے سچے عاشق کو پل بھر کے لیے بھی اس کے خیال سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوئی اپنے آپ کو اس کی یاد میں مٹا دیتا ہے، اسے امر جیون حاصل ہو جاتا ہے اور اسے پھر کبھی بھی جدائی کا غم نہیں سہنا پڑتا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں،
विसाल हक तलबी हम नशीने नामश बाश बीबी विसाल खुदा दर विसाल नाम खुदा यकी बदा कि तू बाहक निशस्ताए शबो रोज चूँ हम नशीने तू बाशद ख्याले नाम खुदा। अगर खुदा का विसाल यानी सत्पुरुष के साथ अभेद होना चाहता है तो उसके नाम का सिमरन कर, क्योंकि खुदा के नाम का विसाल यानी मिलाप खुदा का ही विसाल है। अगर खुदा के नाम का ख्याल तेरे साथ रहेगा यानी तू खुदा के जिक्र यानी सिमरन में हरदम खोया रहेगा तो तू यकीन कर कि तू दिन रात खुदा के साथ है। सरमद अपनी एक अन्य रुबाई में अलग अंदाज से कहता है कि जो दिल खुदा के गम यानी जिक्र तसव्वुर में गिरफ्तार है वह लोक और परलोक दोनों के गम से आजाद है। मुझे हर जगह वह एक हकीकत व्यापक दिखाई दी। जिस शीशे में ये परछाई दिखाई दे वह खुदा की रहमत से मिलता है। बाबा फरीद का श्लोक है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरहो ना उपजय सोतन जान मसान। आप कहते हैं कि जिस दिल में खुदा के विसाल की तड़प नहीं है वह शमशान भूमि की तरह मुर्दा और मनहूस है। जिस दिल में उस महबूब के इश्क की तड़प है वह शहंशाह की तरह बुलंद है। दोनों दरवेश ये समझाना चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत, उसकी याद और उसके तसव्वुर से खाली इंसान जिस्मानी तौर पर जिंदा होने के बावजूद रूहानी तौर पर मुर्दा या लाश की तरह है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख डियानी धनवंत मृतक कहिए नानका जिह प्रीत नहीं भगवंत। चाहे कोई कितना ही सुंदर ऊंचे कुल से संबंध रखने वाला चतुर बुद्धिमान ज्ञानी और धनवान क्यों न हो, बिना प्रभु की प्रीति के वह चलती फिरती लाश के समान है। सरमद का कलाम है, अगर तू नामो निशान यानी मान सम्मान चाहता है तो अंगूठी के नगीने की तरह एक जगह बैठ जा। तू पद चिन्ह की तरह अपनी जगह से ना हिल। रेगिस्तान में आंधी से उड़ने वाली रेत भी होती है और एक जगह स्थिर रहने वाले पत्थर भी होते हैं। इस रुबाई में भी सरमद बहुत सूक्ष्म ढंग से मुकम्मल यकसुई यानी पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था का वर्णन कर रहा है। वह एकांत की भी उपमा कर रहा है और एकाग्रता की भी। वह ध्यान को नगीने, पदचिन्ह और चट्टान की तरह अडोल या स्थिर करने की नसीहत करता है। इससे सच्ची बड़ाई हासिल होती है। ये कहने की जरूरत नहीं कि सरमद दुनिया की मान बड़ाई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने अपनी अनगिनत रुबाइयों में संसार की नश्वरता पर बल देते हुए इसकी हर प्रकार की बड़ाई और प्राप्ति को झूठा और व्यर्थ कहा है। यहाँ नामो निशान यानी बड़ाई का अर्थ आत्मा के परमात्मा से मिलाप की बड़ाई है, जिसका साधन पूर्ण एकाग्रता है और जो खुदा के नाम के जिक्र यानी सिमरन और तसव्वुर यानी ध्यान से हासिल होती है। सरमद कहता है, मेरा मन पीड़ा से व्याकुल था, यह सुबह शाम दुख से तड़पता रहा। अचानक मेरा ख्याल उस महबूब की तरफ चला गया, जिससे मेरे दिल पर पड़े सब बोझ उतर गए और ये फूल की तरह हल्का हो गया। सरमद समझा रहा है कि दुनिया का ख्याल और तसव्वुर इंसान के मन पर
دکھوں کے بھاری پہاڑ رکھ دیتا ہے، جبکہ خدا کا خیال پل بھر میں انسان کے بوجھل من کو پھول کی طرح ہلکا کر کے اسے خدا کے عشق کی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ یہاں دنیا کے خیال کا مطلب دنیا کی محبت ہے۔ جس طرح دنیا جھوٹی اور ادھوری ہے، اسی طرح اس دنیا کی محبت بھی جھوٹی اور ادھوری ہے۔ خدا سچا اور پورن ہے، اس کا تصور بھی سچا ہے، کیونکہ یہ تصور ایک دن اس سچے سے ملا دیتا ہے۔ سرمد کہتا ہے، میں نے خیال ہی خیال میں ساری دنیا کو دیکھا، جس سے میرا من شانت ہو گیا اور اس پر اچھے برے کا اثر پڑنا بند ہو گیا۔ یہ گن میں نے شیشے سے سیکھا ہے۔ سرمد یہاں یہ سوکشم اشارہ کر رہا ہے کہ جب خدا کے ذکر اور تصور دوارا من شانت ہو جاتا ہے، تب انسان کو اپنے اندر ساری کائنات دکھائی دینے لگتی ہے، پھر وہ دویت سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ جب تک انسان دویت میں قید ہے، وہ امیری غریبی اور سکھ دکھ کے بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ جب روح خدا کے ذکر اور تصور کے ذریعے اس فانی وجود یعنی نشور شریر کے 9 دوار پار کر کے آنکھوں کے پیچھے 10ویں دروازے میں ایکاگر اور ستھر ہو جاتی ہے، تب یہ دیش کال کے سب بندھنوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ہلتے ہوئے شیشے میں اپنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب من کا شیشہ ستھر ہو جاتا ہے، تب اس میں اپنا سچا سوروپ دکھائی دینے لگتا ہے، اور اس سچے قادر کا جلوہ بھی دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ سرمد سمجھا رہا ہے کہ من اور آتما کی گانٹھ کھول کر اپنی آتما کی پہچان کرنے اور آتما کی پہچان دوارا پرماتما کی پہچان کرنے کا سادھن پرماتما کے نام کا سمرن اور دھیان ہے۔ حضرت بو علی قلندر فرماتے ہیں، ہوش دردم دار اے مرد خدا، یک نفس یک دم مباش از حق جدا، چون شوی فانی تو از ذکر خدا، راہ یابی در حریم کبریا۔ اے خدا کے بندے، ہر وقت ہوشیار رہ، دم بھر کے لیے بھی خدا کی یاد سے جدا نہ ہو۔ جب تو خدا کی یاد یعنی ذکر سمرن سے اس میں فنا ہو جائے گا تو خدا کی درگاہ کا راستہ پائے گا۔